اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. Здравствуйте, good afternoon, Harkala Rashi. ڈیپ میپ پروگرام میں ڈاکٹر سعادت امید اپنے سب اردو اسپیکرز بھائیوں سے دعا بھی کروں گا اور ان کو میرے خیال میں جو عزت جو مقام اللہ نے اس زبان کو دی ہے تو میرے خیال میں اس کو بھی مد نظر رکھ کر تو مناسب سمجھوں گا کہ اردو میں اس بات کو ذرا ایکسپلین کروں کہ ترقی کیا چیز ہے اور ترقی قومیں ملکیں یا برادر میں کس طرح کرتے ہیں. ویسے تو ہم سب ترقی چاہتے ہیں اور یہ نیچر کا قانون بھی ہے کہ ترقی ہوگا، ایولوشن ہوگا لیکن ہمارے جو پسماندہ ممالک غریب ممالک، بیکار ممالک، کمزور ممالک یہ ترقی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اب ترقی یہ کوئی جادو کی لاٹھی نہیں کہ بس مار دو تعلیم کو، مار دو جادو کی لاٹھی، مار دو صحت کو، مار دو اور بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے. نہیں، یہ ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر کو ایک لائن سے دوسرے لائن پر لانا ہوگا. جن ممالک نے تعلیم، جن ممالک نے تربیت، جن ممالک نے تعمیرات میں کرپشن کو ختم کیا، انہی ممالک نے ترقی کی ہے. فار ایگزامپل اگر یورپ کی مثال ہم لے لیں گے تو یورپ کے میلوں میں اس وقت پولیس گرفتاریاں کرتے تھے. آج سے 1600 سال پہلے پولیس میلوں میں دوائیوں کی فروخت پر گرفتاریاں کرتے تھے. تاریخ اور جغرافیہ سے تو ایک سبق حاصل کرنے والا مجھے تو نظر نہیں آتا. تو ترقی کے لیے تعلیم کو پھر دور حاضر اور کلچرل ضروریات کے مطابق ڈالنا ہوگا کہ بھائی یہ لوگ نسوار کرتے ہیں تو اس کو نسوار کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. اگر یہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو وہاں پر سگریٹ کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. اب اگر کہیں الکوہل وغیرہ کا ایبیوز ہوتا ہے تو وہاں الکوہل کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. تعلیم کو ہم نے چند جھنڈوں، چند کاغذوں، چند بلڈنگوں کو چمکانے، چند بلڈنگوں میں لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں کو مروڑنے، کسی کو بھینس اور گائے کو فروخت کرنے پر مجبور کرنے والے اداروں کو میں ختم کروں گا. میرے خیال میں میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں. بین آل دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹل نیکسٹ آرڈر انٹل دے آر آل آڈیٹڈ. یہ کون کرے گا؟ میں کروں. یہ پرائم منسٹر کا کام ہے، یہ پریزیڈنٹ کا کام ہے، یہ آرمی چیف کا کام ہے، یہ چیف جسٹس کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے. میں حیران ایک بات پر ہوں
کہ اتنے وزیر اعظم آ گئے، اتنے مارشل ایڈمنسٹریٹر آ گئے، اتنے آ گئے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس شہری آبادی کو کس طرح تحفظ دیں گے۔ پر اس کیا ہماری لڑائی افغانستان کے ساتھ بھی پینگے مارتے ہو، انڈیا کے ساتھ بھی پینگے مارتے ہو، کسی بھی طرف سے اگر حملہ ہو جائے تو کیا ہے تمہارے پاس؟ مارو گے، مارنے سے کام نہیں چلے گا، پیٹو گے، پیٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ تعلیم میں نقل، رشوت، سفارش کو ختم کرنا ہوگا۔ ہر ملک کو، جو ملک بھی ترقی کرنا چاہے اسی ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم میں نقل، رشوت، سفارش کو ختم کرے۔ کریں گے ہم ختم، قرار دیں گے اس کو جرم، چوری، اور ہاتھ کاٹیں گے جس نے بھی نقل کی۔ چوری کا دفع عائد کرو اور ہاتھ کاٹو۔ اور یہ بھی نہیں، کمپیوٹرز آ گئے ہیں، اتنے اسٹینڈرڈ تعلیمی ادارے، ان کا ایک اینٹی ٹریس آن لائن لے لو۔ یہ کیا بکواس ہے کہ اینٹی سوریٹ آئے گا اور میرے بچوں کو ایویلویٹ کرے گا، دے آر فٹ فار میڈیسن آر ناٹ۔ اٹ از illogical, it is illegal, it is nonsense. All medical colleges should have their own entry test transparent, and they must take it. If they cannot evaluate their students, they can be immediately banned regarding PMDC rules. What is the country? ملک کو ہم بدنام کرتے ہیں اپنے بے غیرتی کے عملوں سے، اپنے کرپشن کے عملوں سے۔ ملک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہر ایک محکمے میں جتنے چور ہیں ان سب کے ہاتھ کاٹو۔ جتنے چور ہر محکمے میں اس ملک کے، یا جس ملک کو ترقی کرنا ہے تو چوروں کو صاف کرو۔ تربیت، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تربیت حاصل کرنے والے حضرات کو جو عزت دینا ہے وہ کوئی نہیں دیتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں جب آپ میڈیکل اور انجینئرنگ میں پڑھ گے تو آپ کو اسٹائپنڈ دی جائے گی، اور یہ آپ کے ہاتھوں سے پیسے بٹوریں گے، بچوں کے ہاتھوں سے ماں باپ کو لوٹیں گے۔ ایک کرسی پر ایک کے بچے کو بغیر پیسوں کے ملے گا، دوسرے کے بچے سے لاکھوں وصول کرے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ کرسی حکومت کی، ملازم حکومت کی، سیلف فائنانس کہاں سے آئے گا حکومتی اداروں میں؟ گورنمنٹ شوڈ ٹیک نوٹس آف دیز پرابلمس۔ جو ملک بھی ترقی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ تربیت میں، اور کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہوگا پسماندہ ممالک میں جس میں تربیتی کورسز میں شامل ہونے میں بھی نقل، رشوت، سفارش کی ضرورت ہوگی۔ تو تربیتی جو ٹریننگز ہم لیتے ہیں ان میں بھی ٹرانسپیرنسی چاہیے۔ جس ملک کو بھی ترقی کرنا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا، بس اس کو معاف کرو، یہ اس کا ساتھی ہے، اس کو معاف کرو، یہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کو معاف کرو، بس چھوڑ دو یار۔ یہ جرائم پیشہ افراد چاہے جس عہدے پر ہو، جس حیثیت میں ہو، ان کو معافی کہاں سے آئے گی؟ جرائم کو ختم کرنے کے لیے تربیتی اداروں کو جدید اور ٹرانسپیرنٹ خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ اور آخری ترقی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے تعمیرات۔ تعمیرات ہمارے ماحول اور صحت کے دوست نہیں ہے۔ ہمارے تعمیرات ماحول اور صحت کے دشمن ہیں۔ ہمارے روڈ، ہمارے موٹر ویز، ہمارے ہائی ویز،
ہمارے ایکسپریس ویز، ہمارے اتنے ویز سب روڈ، سب راستے یہ ٹیڑھے میڑے ہیں، نشے و فراز سے بھرے ہیں۔ ترقی کے لیے تعمیرات کس طرح ہونی چاہیے؟ چاہے سرکاری ہو، چاہے پرائیویٹ ہو، چاہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہو، جو بھی ہو تعمیر کرو اس جگہ جہاں پر مناسب ہو۔ سڑک کے کنارے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا، تعلیمی اداروں کو رجسٹر کرنا، تعلیمی اداروں کو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بسانا، اکسانا، چمکانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اس قوم کے بچوں کی صحت سے اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ اس کا گاگ بڑھے، اس کو زیادہ کلائنٹس آئے۔ یار یہ اسکول تو میرے خیال میں روڈ سے اتنے فاصلے پر بنانا